بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 26 کے مضامین میں سے ایک مضمون تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی اولادوں کا تقابل پیش کیا ہے۔ ایک وہ اولاد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، خاص طور پر حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ خاص طور پر اس کی والدہ کا تو بہت احسان ہے کہ اس کی جو والدہ ہے اس نے بے انتہا مشقتیں تکلیفیں اٹھا کر برداشت کر کے اس کو اٹھائی بھی رکھا اور اس کو جنم بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہ شخص جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، قال، تو کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جن سے آپ نے مجھے نوازا اور میرے ماں باپ کو نوازا، میرے والدین کو نوازا، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ، جہاں میرے والدین اچھے ہیں آپ نے مجھے اچھائی کی توفیق نصیب فرمائی، میری اولاد کو بھی اللہ نیک بنا دیجئے، نیکی کا جذبہ اور شوق ان کے اندر بھی پیدا فرما دیجئے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے اللہ میں آپ ہی کے حضور متوجہ ہوتا ہوں اور میں آپ ہی کی فرما برداری کرتا ہوں۔ یہ وہ اولاد ہے جو اپنے رب کی بھی فرما بردار ہے اور اپنے والدین کی بھی فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ تو اس طرح کے انسان اور ایسی اولادیں جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں، ہم بخوشی ان کے نیک عمل کو قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جو ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم وہ درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، اور ان کو ہم جنت والوں میں شامل کرتے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو کیا گیا ہے اور یہ پورا ہوگا۔ تو ایک وہ ہے اولاد۔ دوسری اولاد والذی قال لوالدیہ اف لکما، دوسری اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی ہے اور ان کو نازیبا الفاظ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اتعیدانی ان اخرجا، کیا تم مجھے اس چیز سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے قبر سے نکال کے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنی ہی قومیں دنیا سے چلی گئیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ اسے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کی پناہ، خدا سے ڈر اور اللہ پر ایمان لا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس سنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے فی اصحاب النار، اس کو یہ وہ ہے جو اپنے رب کا بھی نافرمان ہے، اور یہ وہ ہے جو اپنے والدین کا بھی نافرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ کل اٹھا کر اس کو ہم دوزخ میں اور جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اللہ پاک ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، یہ تو بہت ہی قابل توجہ مضمون ہے، اور مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ غالباً صبح کا وقت تھا، آپ کسی سفر پہ گئے تھے اور فجر کا وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ کوئی وادی تھی، وادی نخلہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی بلکہ
قیام اللیل فرماتے تھے، رات کو نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو اس میں ذرا آواز بلند آپ تلاوت فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں تو وہاں سے جنات کا ایک گروہ گزرا۔ اس کا تفصیلی واقعہ تو 29ویں پارے میں سورہ الجن میں آئے گا، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا اور وہاں پہنچے تو یستمعون القرآن، وہ قرآن سننے لگے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ وہاں پہنچے، قَالُوا أَنصِتُوا، تو وہ کہنے لگے خاموش، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا ادب ہے، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا جائے۔ اور قالوا انصتوا فلما قضی، جب وہ تلاوت مکمل ہو گئی، جب تک حضور تلاوت فرماتے رہے وہ خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے۔ فلما قضی، جب آپ کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، ان کا حال یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی تلاوت سن کر ایمان لے آئے۔ بعد میں جا کر وہ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف بلا رہا تھا، فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے۔ تو ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف جب پلٹے تو اس حال میں پلٹے کہ وہ اب اپنی قوم کو جا کر اللہ کے احکام کے بارے میں آگاہ کرنے لگے اور اللہ کی عظمت کے بارے میں خبردار کرنے لگے اور حضور علیہ السلام اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا انا سمعنا یہدی الی الرشد، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو ہدایت کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن کی تاثیر یہ ہے، قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ انسان تو انسان، جنات اس کو سن لیں تو جنات بھی اس قرآن کو سن کر اس پر ایمان لے آتے اور وہ بھی اس کی تاثیر کو قبول کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو قرآن سے بھٹکے ہوئے ہیں اور قرآن سے دور ہیں، ہم ان کو بھی قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لائیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ 26واں پارہ ہے، اور اس میں سورہ الفتح بھی آتی ہے اور اس سے پہلے سورہ محمد آتی ہے۔ بڑی ہی معروف صورت ہے۔ حضور علیہ السلام کے نام نامی پر، آپ کا جو اصل نام ہے، ذاتی نام جو ہے، باقی تو صفاتی نام ہے، تو ذاتی نام پر یہ صورت ہے سورہ محمد۔ اس سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو چیز تلقین فرمائی ہے، حکم دیا ہے، جس کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تمہیں اگر دشمن کے ساتھ لڑنا پڑے، قتال کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے تو اٹھو، کرو، اس پر مال خرچ کرنا پڑے، کرو، اپنی جان اس کے اندر لگانی پڑے، لگاؤ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ بات یاد رکھنا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اور اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، هو الغنی، وہ تو بالکل بے نیاز ہے، اس کا تو کوئی اتنا ذرہ برابر بھی کام ایسا نہیں ہے جو کسی اور پہ اٹکا ہوا ہو، غالب علی امرہ، وہ تو اپنے سارے کام کرنے پر خود قادر ہے اور کرتا ہے۔ لیکن دین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس دین کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو اور اس کے لیے اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ۔ آگے سورہ الحدید آ رہی ہے، وہ تو پوری اس پر ہے سورہ الحدید کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو، اور یہ سورہ محمد جو ہے یہ اس پر ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اٹھو اور لڑنا پڑے تو لڑو۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے القتال، سورہ القتال، یعنی دشمن کے خلاف، اللہ کے جو دین کے دشمن ہیں ان کے خلاف مسلح جہاد کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ رب العزت نے آج کے اس دور کے اندر یہ مدد کر کے دکھائی ہے۔ جو اللہ کے دین کی نسبت سے اٹھے، اللہ کے دین کے لیے اٹھے،
اور بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے، اللہ نے ان کو غالب کر کے فتح یاب کر کے فرمایا۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، مددگار ہے، وأن الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مولا اور مددگار نہیں ہے۔ جب جو بندہ اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ عرفہا لہم، وہ جنت، یدخلہم الجنت عرفہا لہم، وہ جنت جس کی اللہ نے دنیا میں پہچان کروائی ہے۔ اچھا، اس پہچان میں اللہ تعالیٰ ایک بات یہاں پر بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، میں تمہیں اس کی ایک چیز بتاؤں اور اس کی ایک مثال دوں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہریں بہائی ہوں گی، اور ایسا پانی جو کبھی خراب بدبودار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٍ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں وہاں بہہ رہی ہوں گی، اور دودھ ایسا ہوگا جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کے دودھ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں، خمر شراب کی نہریں، پینے والوں کو سرور آئے گا۔ دنیا کی شراب میں سرور نہیں ہے، تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کی خرابی ہے، اور عقل کا بے انتہا نقصان ہے دنیا کی شراب کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی جو شراب ہوگی اس میں تو مزہ ہے، وہ تو پینے والوں کو لذت دے گی، انجوائے کریں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی، کس چیز کی؟ شہد کی، اور ایسا شہد جو بالکل پاک صاف ہوگا۔ دنیا کا جو شہد ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اجزاء، ذرات آپ کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن جنت کی جو نہریں ہوں گی شہد کی، وہ بالکل پاک صاف، بالکل ہر قسم کے اجزاء اور ذرات سے پاک ہوں گی، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل اللہ کی طرف سے وہاں مہیا فرمائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت، اس کی ایک جھلک ایمان والوں کو دکھائی ہے، اور جو اللہ کے بندے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، اللہ پاک ان کو اس جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یدخلہم الجنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح اس میں سورہ الفتح ہے اس پارے میں، اور یہ جو فتح ہے اس کا دراصل تعلق جو ہے وہ فتح مکہ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے اس کا صرف ایک منظر بیان کرنا ہے، اس صورت کے مضامین میں سے ایک منظر بیان کرنا، اور وہ ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشرکین کے پاس گئے گفتگو کرنے کے لیے، تو کہیں سے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا ہے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ ایسے مواقع پر ایسی افواہیں پھیل جاتی ہیں، تو افواہ یہ پھیلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ سمجھے وہ شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور جمع کر کے کہا، ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے، اور ہم تو بالکل بغیر کسی اسلحے کے آئے تھے، حالت احرام میں آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اب عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو اگر انہوں نے لڑائی اور خون خرابہ شروع کر دیا ہے تو اب ہم بدلہ لیں گے، اب عثمان کے خون کا قصاص اور بدلہ ہم لے کر جائیں گے، آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، عہد کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی، اس کو پھر بیعت رضوان بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر بیان کیا، ورنہ ہمیں شاید یاد نہ پتہ لگتا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس منظر کو محفوظ کیا۔ حضور علیہ السلام درخت کے نیچے ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں،
صحابہ آ رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، دراصل وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ یوں سمجھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ اور ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ ایک مسلمان کے لیے، اپنے ایک ساتھی کے لیے جس ایثار اور جذبے کو پیش کیا صحابہ کرام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے اس جذبے اور ایثار کو اس درجے میں قبول فرمایا کہ اس بیعت کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے اس یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو تو پتہ تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، اور ان کے دلوں میں ایثار تھا، اخلاص تھا، ایمان تھا، اطاعت تھی، فرما برداری تھی۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر اپنی تسکین اتاری، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قریب اور سہولت سے ملنے والی فتح مقدر فرما دی ان کے لیے، اور اس سے فتح خیبر مراد ہے۔ فتح خیبر پھر مسلمانوں کو نصیب ہوا بیعت کے اوپر، بیعت رضوان کے اوپر۔ یہ وہ منظر اللہ نے بیان کیا۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ اگر دشمن کسی مسلمان پہ حملہ کرے، سب مسلمان اکٹھے ہو جاؤ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے بھائی کے تحفظ کے لیے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ ایمانی، غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ اس پارے کے مضامین میں سے سورہ الحجرات ہے۔ سورہ الحجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی محفل کا ادب، آپ کے گھر کا ادب بیان کیا گیا۔ اس ادب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جب کہیں محفل میں بیٹھے ہو، گفتگو چل رہی ہے، کسی کی آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سختی کے ساتھ اس طرح نہیں بلانا یا اس طرح بات نہیں کرنی جیسے آپس میں کر لیتے ہو۔ کئی دفعہ دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک آدمی ذرا سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح بات نہیں کرنی۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر آہستہ آواز سے، پست آواز سے بات کرتے ہیں، تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تقوی کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آؤ تو اس کا ادب کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آتے تھے لوگ، ابھی چونکہ بدو تھے، کوئی دیہات سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، آداب کا علم نہیں تھا، تو گھر کے باہر آ کر آواز دیتے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیے باہر، ہم ملنے آئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا اکثرهم لا یعقلون، تو بے عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا، انہیں چاہیے رک جائیں، حتی تخرج الیہم، جب تک آپ خود نکل کر ان کی طرف تشریف نہ لائیں، لکان خیرا لہم، یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور پھر ایمان والوں کو یہ بھی فرمایا کہ ان فیکم رسول اللہ، اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں، کبھی ایسا نہ کرنا کہ اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرنا، ایسا نہ کرنا کہ اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرنا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر تم حضور سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرو گے نا کہ جی ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا ہو جائے، لا، تو تم اگر ایسا کرو گے تو بہت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، تو یہ آداب بیان کیے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ اسی سورہ
حجرات میں، اب یہ بس آخری ہی مضمون ہے۔ معاشرے میں کون سی چیزیں ہیں جو بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرتیں جنم لیتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور لڑائیاں جنم لیتی ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ نے بیان فرمائی، اور بیان فرما کر ہمیں حکم دیا ہے چھوڑ دو ان کو، یہ چیزیں نہیں کرنی، ایسا نہیں کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو 6 چیزیں اللہ نے بتائیں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی، جھگڑا پیدا کرنے والی، لڑائی پیدا کرنے والی، نفرت پیدا کرنے والی، انتشار پیدا کرنے والی۔ ان 6 چیزوں کو دیکھیں آج کے دور میں خصوصاً تو اگر یقین جانیں کہ یہ 6 چیزیں ہم اپنا لیں تو ہمارے معاشرے سے زیادہ نہیں تو 80% نفرتیں، دشمنیاں، انتشار ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ ہمارے ہاں تمسخر، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ تو فن بن گیا ہے آج۔ لا یسخر قوم من قوم، نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا، خبردار کسی پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ، کسی پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ۔ اور لمز کا معنی تانے دینا بھی ہوتا ہے، خبردار ایک دوسرے پہ تانے نہ مارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور غلط نام لے کر لوگوں کو نہ پکارو اور لوگوں کے غلط نام نہ رکھو۔ جیسے آج کل ہم خاص طور پر سیاست میں انوالو ہو کر ہم نے اپنے مخالفین کے لیے اتنی گندی غلیظ اصطلاحات متعارف کروائی ہیں، وہ فلاں جماعت کا ہے وہ تو یہ ہیں، فلاں کا لیڈر ہے وہ تو یہ ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، خبردار کسی کے غلط نام نہ رکھو، برے ناموں سے نہ کسی کو پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایمان کے بعد غلط نام یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگلا جملہ سنیے، ومن لم یتب، جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، مذاق نہیں اڑانا کسی کا، طعنہ نہیں دینا، الزام نہیں لگانا کسی پر، اور نمبر 3، کسی کا الٹا غلط نام، قابل نفرت نام نہیں رکھنا۔ نمبر 4، اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، یعنی کسی کے بارے میں برے گمان نہ کرو، اور یہ تو ہو گئی برا، اور یہ تو ہوں گے ہی غلط، نہیں۔ ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا لازم ہے، اچھا گمان۔ ایمان والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بھلائی کا گمان رکھو کہ وہ اچھا ہی ہوگا، اس پر ثواب ملے گا۔ اور خدا نخواستہ کسی نے کسی مسلمان کے بارے میں دل میں ویسے ہی برا سمجھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس نے کوئی چیز دیکھی بھی نہیں ہے، ویسے ہی ہم نے تصور کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ہیں ہی غلط نا، یہ تو ہیں ہی گمراہ، یہ تو ہیں ہی بگڑے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اور 5ویں بات فرمائی ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ اور 6ٹھی بات فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کے بارے میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم ناپسند کرو گے، تو اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم